بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں کچھ ایسی باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی اور دل کی دھڑکنے لگے گا اور اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ کچھ عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی؟ یہ سن کر حیرانی ہو رہی ہوگی، مگر یہ حقیقت ہے کہ کچھ عورتیں دن بھر بھوکی پیاسے رہیں گی، نماز بھی پڑھیں گی، قرآن کی تلاوت بھی کریں گی، مگر ان کے اعمال انہیں جنت کے دروازے سے دور کر دیں گے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے گناہ ان کے روزے اور عبادات کو ضائع کر دیتے ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ پیغام ہر مسلمان بہن کے لیے بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ عبادت گزار ہونے کے باوجود جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی کچھ عورتیں جنت سے محروم رہیں گی؟ یہ سن کر حیرت ہو رہی ہوگی، مگر یہ حقیقت ہے۔ کچھ عورتیں سحری کریں گی، روزہ رکھیں گی، افطار کریں گی، مگر پھر بھی جنت میں نہیں جا سکیں گی۔ وہ دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گی، مگر ان کے اعمال ان کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیں گے۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو رمضان میں عبادت تو کریں گی، مگر وہ یہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہوں گی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن کے کرنے سے کچھ عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ روزہ بھی رکھیں گی، نماز بھی پڑھیں گی، لیکن جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے بجائے گناہوں کا وزن زیادہ ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ پائیں گے۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، سوچیں کہ وہ کیسے بد نصیب ہوں گے جن کے لیے رمضان بھی بخشش کا ذریعہ نہ بن سکا، جو اپنے ہی اعمال کی قیدی بن کر رہ جائیں گے، جو دن بھر بھوکی پیاسی رہیں گی مگر پھر بھی رحمت سے محروم ہو گئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو رمضان میں عبادت بھی کریں گی، نماز بھی پڑھیں گی، قرآن مجید بھی پڑھیں گی، مگر پھر بھی جہنم میں جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نماز قبول نہیں ہوگی، ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا، ان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہیں۔ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو آپ کی نماز، آپ کی دعائیں اور آپ کے روزے سب ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ کون سی عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ نمبر 1، بد اخلاق عورتیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو دوسروں سے بدتمیزی سے پیش آتی ہیں، زبان سے کسی کو تکلیف دیتی ہیں اور نرم لہجے میں بات نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عورت کا ذکر کیا گیا
جو دن بھر روزہ رکھتی تھی اور رات بھر عبادت میں گزارتی تھی، لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ یہ سن کر صحابہ حیران ہو گئے، کیونکہ وہ عورت عبادت گزار تھی، مگر اس کے بد اخلاق رویے نے اس کی تمام نیکیاں برباد کر دیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف عبادت کافی نہیں، بلکہ اچھے اخلاق بھی ضروری ہیں۔ اگر کوئی عورت بد اخلاق ہو، لوگوں سے بدتمیزی کرے، دوسروں کو تکلیف دے، تو اس کے روزے اور عبادات بیکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 2، شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتی ہیں اور ان کے حقوق کو پورا نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس عورت کی نماز اور روزہ قبول نہیں کرتا جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائے گئے تو میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ پوری زندگی احسان کرتے رہو اور ایک بار کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف کہہ دو تو فوراً کہتی ہیں کہ تم نے میرے ساتھ کبھی بھلائی نہیں کی۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ شوہر کی نعمت کو معمولی نہ سمجھیں، شکر ادا کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناشکری نہ کریں، کیونکہ ناشکری کی عادت آخرت میں نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار اور صابر بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 3، بے پردہ اور فیشن پرست عورت۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو بے پردگی کرتی ہیں، فیشن کی دوڑ میں حدود کو پار کر جاتی ہیں اور شرم و حیا کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں جو ننگے ہونے کے باوجود کپڑے نہیں پہنتی ہیں، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گی۔ ایک عبرت ناک واقعہ کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت عورت بہت امیر تھی۔ وہ ہمیشہ قیمتی لباس پہنتی، جدید فیشن کرتی اور بے پردہ بازاروں میں گھومتی۔ جب بھی اس سے پردے کی نصیحت کی جاتی تو وہ کہتی، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آج کی دنیا میں پردہ ضروری نہیں ہے۔ ایک دن وہ کسی تقریب میں جانے کے لیے نکلی جہاں اس نے حد سے زیادہ فیشن کیا اور خوشبو لگا کر نکلی۔ رستے میں اسے ایک تیز رفتار گاڑی نے ٹکر مار دی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ خون اور مٹی سے خراب ہو چکے تھے اور وہی فیشن جو اس کے لیے عزت کا باعث سمجھا جاتا تھا اس کی بے بسی کا نشان بن چکا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک عارضی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ماں اور بہنوں کو پردے کی اہمیت سمجھنے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 4، والدین کی نافرمانی کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتی اور ان کے حکم کو نظر انداز کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ والدین
کی نافرمانی کرنے والی عورت، عبرت ناک انجام۔ ایک عورت اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی، مگر اس میں ایک بڑی خامی تھی۔ وہ اپنے والدین کی نافرمان تھی۔ جب بھی اس کی ماں یا باپ اسے کسی بات کی نصیحت کرتے تو وہ بدتمیزی سے جواب دیتی اور کہتی کہ اب میں شادی شدہ ہوں، میری اپنی زندگی ہے، مجھے آپ کی نصیحتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دن اس کی بوڑھی ماں اس کے گھر آئی، مگر اس نے دروازے پر ہی کہہ دیا کہ آپ بار بار میرے گھر کیوں آتی ہیں؟ مجھے اپنے سسرال میں شرمندہ مت کریں۔ ماں آنسو بہاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد اس عورت کے اپنے حالات بگڑنے لگے۔ اس کے شوہر کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، بچے نافرمان ہو گئے اور گھر میں ہر وقت جھگڑے رہنے لگے۔ جب اس نے ایک عالم دین سے مشورہ لیا تو انہوں نے کہا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو جاتا۔ جا کر اپنی ماں سے معافی مانگو۔ جب وہ اپنی ماں کے پاس پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اب وہ جتنا بھی روئی، معافی مانگنا چاہی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 5، دوسروں کی برائی اور غیبت کرنے والی عورتیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو دوسروں کی برائیاں کرتی ہیں، ان کے عیب تلاش کرتی ہیں اور غیبت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور کسی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ نہیں۔ تمہیں یہ گوارا نہیں کہ ایک عورت کو دوسروں کی برائیاں کرنے، ان کے عیب تلاش کرنے اور چغلی کھانے کی عادت تھی۔ وہ جب بھی کسی محفل میں بیٹھتی کسی نہ کسی کی برائی کرنا شروع کر دیتی تھی۔ کبھی کسی کے لباس کا مذاق اڑاتی، کبھی کسی کے گھر کمیوں پر ہنستی اور کبھی کسی کی خاندانی باتیں اچھالتی۔ لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے، مگر کوئی اس کے سامنے کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایک دن وہ بازار گئی تو وہاں ایک پرانی جاننے والی عورت ملی۔ وہ سلام دعا کے بعد کہنے لگی کہ تمہیں معلوم ہے فلاں عورت کے شوہر کی نوکری چلی گئی اور فلاں کا گھر ٹوٹنے والا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ بہن، تم دوسروں کی برائیوں میں اتنی مصروف ہو، کبھی اپنے بارے میں سوچا ہے؟ یہ سن کر وہ غصے میں چل دی، مگر چند دن بعد ہی اللہ کی قدرت کا ایک منظر سامنے آیا۔ اس کا اپنا شوہر ایک بڑے نقصان میں پڑ گیا، گھر میں فاقے ہونے لگے اور جس کی وہ برائیاں کرتی تھی وہی لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ جب اس نے ایک عالم سے پوچھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ جو دوسروں کی عزت اچھالتا ہے اللہ اس کی عزت خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ سن کر وہ توبہ طائب ہوئی، مگر اس کی زندگی میں جو بگاڑ آ چکا تھا اسے سدھارنے میں بہت دیر لگ گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کی برائیاں کرنے سے پہلے ہمیں اپنے عیب دیکھنے چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں غیبت اور چغلی سے محفوظ رکھے، آمین۔ میری بہنوں، رمضان کے بابرکت مہینے میں ہر ایک کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر ان 5 عورتوں کی بخشش نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ عورتیں ہیں جو ان 5 گناہوں کو بڑے شوق سے کرتی ہیں۔ رمضان کی تیاری کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے دل سے بغض، حسد، کینہ سب نکال دو، پکی سچی توبہ کرو اور اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی عطا کرے اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ کرے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔